اتے چھا چاہیو مولوی صاحب تا اگر اللہ پان ملائکن کے جھکائے تو آدم یہ درتے جے کنے اللہ پان نماز میں اہل بیتن کے پہنچے ذکر سا گھڑائے تو کے کیڑو اتراب ہاں سے نماز میں وجہ تو گھڑی رکاتو آئیں توجہ صاحب تھی 17 رکاتو گھڑی رکاتو آئیں 17 رکاتو گھڑی رکاتو 17 رکاتو 17 دفعہ الحمد پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ کی شروع اللہ یہ نالے سا رحمان بھائی رحیم بھائی مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوم جزا جو مالک والا ہنے اگیا جاد ہو جائے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین رکھو ست قرآن مولوی صاحبن جے سر تے اسا سب تونجی عبادت تھا کریو اسا سب تو کھا مدد تھا وٹھو عبادت اللہ جی پیاری اسا سب کتاں جی بیاسی عبادت اللہ جی اسا سب کتاں جی بیاسی اے مولوی صاحب کا جرے پوچھو سی چاہی دنیا جو تصور نماز میں حرام ہے جگر تمہاں سب نماز میں اچھی ونجو یا تمہاں جی نماز دی اللہ جی چھو خاموش دیا بیٹھا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پیچھو اکیلو ہے سبنی کے کن کھائیو پیچھو ہے ہوں چاہے تو اللہ کا سوا کہ جو انہا لوگ کھڑو ایک شیر نلے ہوں دے بدھو اللہ مجھے اجازت دیں گے ایک شیر نلے ہوں دے بدھو زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے سوچی دوستی کتھاں عبادت حرام بھئی تھیے حرام تھیے کتھاں بھئی عبادت مہربانی کرے جملہ اندر میں وسائے چھلائے فتوہ دو جاؤ نماز ان مجلس میں اسٹیج دا نماز میں اگر سپنی کے ذکر کجیت نماز وہی کل ہوگی وہی حلی ہے جو کی نہ جگرے سب بچی بچی اچھا کوئی کہڑا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اسا سب تو جی عبادت تا کریوں اسا سب تو کھانا مدد وٹھوں پیچھو دا کیلو ہے اکیلو تھی تو نماز پڑھے تو کھا مدد تا کروں تو جی عبادت تا کریوں گویا معصوم فرمایو تو جڑے مومن نماز میں بیہدو ہے تو انہی محل اسا چوڑھن جی محبت اندر میں کھڑی بیہدو ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین آؤں چھا چوڑھیں تو چاہن تو کہیں مدد تا وٹھو بے چوڑھا نہ ملیا وہ تو گرو تو رہے ہو خدایا سدھو رستو دیکھا توجہ آئے دیکھار جو وہ کعبے دے وجہ نکتو رسول جے روزے دے وجہ نکتو اجاں کڑو سدھو رستو ملتا ہی جیر وہ کعبے جو پردو گھڑی نکلی متھے کھڑی تے ایک نو در نظر ہی اے رستو نظر اچھی بھی اے دوستو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انہن جو رستو جن تے تو نعمتوں نازل کئیں توجہ رکھ لو بھئی نماز اللہ جی رکوع اللہ جو تکبیر اللہ جی سجدو اللہ جو ہی نعمتن وارا کتھاں جی ویا چیدو اللہ کا سوا کہ جو ہی نالو نہ کھڑو تو نعمتن وارا جی تعریف پیچھو کری گویا اللہ تو کہ چاہیو ہے جدے مجھے درتے اچھی مجھے تعریف شروع کری تو مجھے تعریف کا وہ نعمتن وارے رستن جی تعریف کا دو نظر اچھی آنے انہیں گھڑائے چلیو تھا کیڑو رستو ہے انعمت علیہم جمع جو سیدھو ہے جن تے تو نعمتوں نازل کیوں الف ایک نون با این تے میم چار تے چھوکوں گا دیا ہے وہ تے پنج انعمت علیہم پنجن جو رستو ہے زندہ دو نعمتوں نازل کیوں خدا جی نماز میں نعمتن وارن جن جو نعمتن وارو رستو ہے انہیں جو ذکر پیو تھیے ایوری سلیو نہیں صحیح شیعہ لانتوں کرتا شیعہ گھٹوت گل ہے نا بھئی وہ توم کے کہنا گل ہے جی وہ توم کے کہنا گل ہے جی غیر المغضوب علیہم
अची विया हू नेमतुनि वारा किथां अची विया भई नेमतुनि वारनि जो ज़िक्र जे निमाज़ में जाइज़ आहे त पोइ हिते बि जाइज़ आहे ऐं गैरनि खां अगरि पासो करणु निमाज़ में जाइज़ आहे त पोइ हिते बि जाइज़ आहे ॻाल्हि सम्झ में अची वई लिहाज़ा अल्लाह हिक खे झलण सां मसलो हल कोन थींदो उहे नेमतुनि वारा जिन अल्लाह जो रस्तो ॾेखारियो अल्लाह चए थो 17 दफ़ा मुंहिंजे में हुजूं हा त असां उन्हनि लाशनि खे ज़रूर कुल्हो ॾियूं हा जिन लाशनि ते बीबियूं ईअं बीही रहियूं जीअं कुझु लॻंदियूं ई न हुयूं सकीना ईअं रोई रही हुई जीअं कुझु लॻंदी न हुई सकीना खे तमाचा हया विया जॾहिं न रोई हिन मजलिस में त ओॾी महिल बीबी ज़ैनब तोसां गॾु वेठल हूंदी ख़्यालु कजां बीबी ज़ैनब उहा साइण आहे जॾहिं भाउ जी लाश ते रोअण शुरू कई ताज़ियाना लॻण शुरू कया सकीना उहा साइण आहे जेका जॾहिं भाउ जी लाश ते रोई ताज़ियाना लॻा अज़ादारो जॾहिं न इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाबा जी लाश ते पहुतो इमाम ज़ैनुल आबिदीन लाश खे ॾिसी रहियो या हिकु दफ़ा बीबी ज़ैनब फरमायो बचड़ा ज़ैनुल आबिदीन तूं लाश खे अहिड़े नमूने ॾिसी रहियो आहीं जो लॻे थो तुंहिंजो दम परवाज़ थी वेंदो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमायो फुफी अम्मा अंदाज़ो करियो 22 सालनि जो जवान पुटु हुजे ऐं उन जे पीउ जी लाश पई हुजे ऐं 22 सालनि जो जवान पंहिंजे पीउ जी लाश खणी न सघे उन लाश ते छा गुज़री हूंदी अज़ादारो ही तुंहिंजो रोअण इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी हसरत आहे जॾहिं न तूं रोअण जे लाइ ईंदो आहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाज़े ते तुंहिंजो इस्तक़बाल कंदो आहे चवंदो आहे मूंखे लाश ते रोअण न ॾिनो वियो मुंहिंजी पुफी खे रोअण न ॾिनो वियो मुंहिंजी सकीना खे रोअण न ॾिनो वियो ऐं मोमिन तूं केॾो ख़ुशि नसीब आहीं जो मुंहिंजे बाबे हुसैन ते आज़ादाना रोई रहियो आहीं अज़ादारो ही रोइण जी उमैद खणी बीबी ज़ैनब हुसैन जी लाश खां अलविदा कई बीबी ज़ैनब जो मोह शाम ॾे हो ज़ैनुल आबिदीन शाम ॾे हो लेकिन तारीख़ लिखियो हिकु नंढड़ी सकीना आहे उठनि जो मोह शाम ॾे आहे सकीना जो मोह बाबे जी लाश ॾे आहे बीबी चई रही हुई बाबा हुसैन ज़ैनुल आबिदीन त वरी ईंदो ज़ैनब त वरी ईंदी लेकिन सकीना जो आख़िरी सलाम हुजई बाबा तोखे दुनिया रोंदी पई लेकिन सकीना खे रोअण न ॾिनो वियो अज़ादारो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाइनि था सॼे रस्ते में मूंखे हिकु कमु ॾाढो रोआरियो जॾहिं सकीना साम्हूं अची चवंदी हुई सजाद भाउ बाबे खे कंहिं दफ़न कयो या अञा तपंदड़ रहे सजाद भाउ बाबे खे कंहिं गुसल ॾिनो या अञा धुप ते पियल आहे सजाद भाउ बाबे खे कंहिं दफ़न कयो अज़ादारो सकीना खे एतिरो अरमान हुजे उते ज़ैनब खे केतिरो अरमान हूंदो मैंने ना आण दा सबब न पुछ ते हर जख्म थी वैसे ताज़ा है वो तेरे पुत्र सजाद दी ताज पोशी विच मैडा लग गया वक़्त ज़्यादा जना मौला हुसैन जी लाश आवाज़े ज़ैनब भेण मकल जो शहीद हो मुझी लाश ते आ जाई रो के मुझे सैन फरमाती है मैंने ना आवन दा सबब न पुछवो ते हर जख्म थी वैसे ताज़ा है वो तेरे पुत्र सजाद दी ताज पोशी विच मैडा लग गया वक़्त ज़्यादा बहुत देर ताईं उम्मत लुटंदी रही बहुत देर ताईं उम्मत लुटंदी रही ते अते लाज बीबी कुबरा दा आयो हुण फारिग थी के आ गई हा उठ मिल
लेकिन चन ज़हरा बाज़र साईं के सर लखा आग में बाज़र कुछ ऐलान करन फरमाइंदो हज़रात मोमिनीन खतीब अहल बैत क़िबला मौलाना नय्यर अब्बास के असांजो बरादर सलीम रज़ा सैर स्टेज ते घुराईंदो उन अॻ में कुझु मोमिनीन ऐलान नाज़ मजलिस अज़ा जा ॾिना आहिनि उन लाइ तव्हांखे अपील आहे त तव्हां हिन ऐलान जे तरफ़ थोरो मुतवजा फरमाईंदा 17 सफ़र ते सुबुह जो 11 बजे सांगी थरों में जेका सालियानी मजलिस अज़ा एजाज़ हुसैन मेमण ऐं संदसि ॿाहिरनि जे तरफ़ां थींदी आहे उन ई मजलिस अज़ा खे क़िबला ज़ाकिर अहल बैत सैयद एजाज़ हुसैन शाह सैयद इरशाद हुसैन शाह नक़वी ऑफ खैरपुर कारी मंजूर हुसैन सोलंकी मौलाना साबित अली नजफी मौलाना असद अली शरजन ख़िताब करण फरमाईंदा आख़िर में लंगर इमाम हुसैन तक़सीम कयो वेंदो तमाम मोमिनीन खे इल्तमास आहे त शरीक थी सवाबेदारी हासिल कंदा 13 सफ़र जी रात मरकज़ी इमाम बारगाह तलार में हज़रत साइण बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे शहादत जे सिलसिले में मजलिस अज़ा खे रात जो 9 बजे क़िबला मौलाना नदीम हैदर आबदी साहब जे ख़िताब करण फरमाईंदा 17 सफ़र खां 20 सफ़र ताईं मरकज़ी इमाम बारगाह तलार में सालियानी मजलिस अज़ाए शोहदाए करबला जे चैनल खे मौलाना असगर अली शाह नक़वी साहब जन ख़िताब करण फरमाईंदा 18 सफ़र ते बदीन में चैन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हस्ब दस्तूर इंसाल पिण मुनक़द कयो वियो आहे जंहिंमें अज़ा खाना ज़हरा इमाम बारगाह ते शोहदाए करबला जा 18 ताबूत बरामद कया वेंदा तमाम मोमिनीन खे इल्तमास आहे तक़रीब में भी कसीर तइदाद में शरीक थी सवाबेदारी हासिल कंदा जीअं त अॼु शोहदाए करबला जा 18 ताबूत ऐं पाक हस्तियुनि जूं शबियूं बरामद थींदियूं उन बैदि मातमदारी नवेखानी थींदी जंहिं बैदि मस्जिद अली में नियाज़ इमाम हुसैन जो एहतमाम कयल आहे जिन मोमिनीन जे तरफ़ां उहो नियाज़ कयो वियो आहे उन्हनि मोमिनीन जे मरहूमीन जे लाइ तव्हांखे दुआ जी अपील करियां थो मरहूम कंबर अली वलद इमाम बख्श ख्वाजा बदीन मरहूम हाजी आशिक अली वलद अला बख्श ख्वाजा बदीन मरहूम गुलाम हुसैन शाद ऐं उन जो फर्ज़ंद ऐं उन जी दुख्तर मरहूम नासर अली खलीफ़ो मरहूम अमीर अली खलीफ़ो मरहूम इमाम लिनू व ख़ोजा इमाम लिनू इन्हनि मरहूमीन जे तरफ़ां हिन ई सॼे ताबूत जो इंतज़ाम कयो वियो आहे जेको नज़र न्याज़ ताबूत में या ताबूत जो जेको भी इख़राजात आहिनि इन्हनि मरहूमीन जे वारसनि जे तरफ़ां कया विया आहिनि इन्हनि मरहूमीन जे मोमिन कराम के गुजारिश है रश काफ़ी थी वई आहे ॿाहिरां जेका जेके मोमिन अचनि था अगरि विच मां गुज़री अॻियां अचनि था त बदनज़मी जो निज़ाम थी वञे थो लिहाज़ा मजलिस अज़ा जे तक़दुस खे ज़हन में रखनि जेके मोमिन विच ते ईअं तुर कनि थो गुज़ारिश है जनाब ज़हरा जे फ़र्श अज़ा जे सदके थोरो थोरो अॻियां अची वञनि जीअं पोयां अचण वारा विच में डिस्टर्ब जो सबब न बणजनि नामे मौला सैन ज़हरा जे सदके फ़र्श अज़ा जे सदके थोरो थोरो अॻियां जीअं पोयां जेके मोमिन अचनि था उन्हनि खे तकलीफ़ न थिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत वरी भी गजी करे बाबा बुलंद सलावत खिताबत चले गुजारिश कंदस खतीब आले मोहम्मद इंतहाई काबिल एहतराम क़िबला नय्यर अब्बास जाफरी साहब के फर्श अज़ा में मजलिस अज़ा से खिताब फरमाया क़िबला इस मजलिस अज़ा में 18 وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووسيله ووزيره وخليفته وصاحب اللواء وصاحب منبره الذي تعالى صلوني قبل أن تفتدوني علي بن أبي طالب
ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ حضرت معمول وہی 40 منٹ ملے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے بھی ملتے رہے 5 منٹ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، اسی میں فضائل بھی پڑھنے ہیں اور اسی میں آپ کے سامنے مسائل کا بھی بیان کرنا ہے۔ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کروں، اس پالنے والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ظرف کو اس قابل سمجھا کہ حسین کا فرش اعضا نصیب کیا۔ عزیزان محترم، یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، اور فرش اعضا پہ آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے۔ حد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان کے انسان ہونے کی ضرورت ہے۔ جو جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی جلدی اس فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے کہ ہم ممبر پر بیٹھنے والے آپ عزاداروں کو اگر آپ کی عظمت بتا دیں تو آپ پیر زمین پر نہ رکھیں۔ آپ اتنے عظیم ہیں فاطمہ زہرا کی نظر میں، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا اس کو فرشتہ کہے، کہ لیاقت بھائی کیا ہیں؟ فرشتہ ہیں۔ فلاں صاحب کیا ہیں؟ فرشتہ ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے فرشتہ کہا جائے، لیکن یہ خاک پہ بیٹھنے والے اتنے عظیم ہیں کہ جب فرش اعضا پہ آ کے بیٹھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مالک ان میں جا کے بیٹھ جائیں، مالک ان میں سے ہو جائیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ فرش اعضا جنتوں کی جنت، آسمانوں کا آسمان، اس پہ بیٹھ کے دیکھیے معراج نصیب ہوتی۔ اور ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں کہ جو اس فرش اعضا پہ بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں جانتا اسے کسی کی معراج بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا یہ جنتوں کی جنت، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جسے اس فرش اعضا پر بیٹھنے کے آداب نہیں آتے میں بھی اعضا پر بیٹھ کے خود معراج، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میری خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت چاہتا ہے کہ چھوٹی جگہ سے اٹھ کے بڑی جگہ ہے۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ پستی سے اٹھے اور بلندی کی جنت دلیل دے رہا ہوں ہوتی تو فرش جنت والے یہاں آگے کا بیٹھنا دلیل ہے۔ محمد و آل محمد۔ اسے آسمان کہتے ہیں۔ وہ جگہ جو میرے رسول کے نالین کے نیچے آئی اسے آسمان کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آسمانوں کا آسمان ہے، وہاں بھی رسول گئے، یہاں بھی رسول آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ کہیں گے پھر آسمان کہیے، آسمانوں کا آسمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر کہا رسول وہاں گئے نالین پہن کر، یہاں آتے ہیں نالین اتار کر۔ پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو ابھی مرتضی مہدی صاحب کر رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں پہ الزامات پڑے۔ ایک تو یہ کہ ہم علی کو خدا سمجھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے شروع سے ہمارے اوپر ہے کہ یہ شیعہ علی کو خدا سمجھتے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ ہم علی کو خدا نہیں سمجھتے، ہم علی سے خدا سمجھتے ہیں۔ میرا سمجھدار مجمع، ہم علی کو خدا نہیں سمجھتے، ہم علی سے خدا سمجھتے ہیں کہ جو خدا اتنا بڑا علی بنا سکتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، جو خدا اتنا بڑا حسن بنا سکتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، جو اتنی طاہرہ سیدہ بنا سکتا ہے وہ خود کتنا پاک ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
علی کو خدا نہیں سمجھتے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ان 14 سے خدا کو سمجھتے ہیں، اور خدا نے یہ 14 بھیجے اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ لہذا جو نبوت لے کر آیا اس کا نام محمد رکھا، جو شجاعت لے کر آیا اس کا نام علی رکھا، جو طہارت لے کر آئی اس کا نام فاطمہ رکھا، جس نے دنیا کو خدا کا حلم بتایا اس کا نام حسن رکھا، جس نے دنیا کو صبر خدا کی تعلیم دی اس کا نام حسین رکھا، جس نے عبادتوں کو زینت بخشی اس کا نام زین العابدین رکھا، جس نے علم کے موتی پھیلائے اس کا نام باقر العلوم رکھا، جس نے صداقتوں کے موتی بکھیرے اس کا نام جعفر صادق رکھا، جس نے غصہ پینے کا ہنر سکھایا اس کا نام موسی کاظم رکھا، جس نے خدا کی رضائیں بکھیری اس کا نام علی رضا رکھا، جس نے تقوی سکھایا اس کا نام علی محمد تقی رکھا، جس نے نقاوت سکھائی اس کا نام علی نقی رکھا۔ اب پتہ نہیں آپ کتنا جاگ رہے ہیں۔ جس نے عسکریت کا درس دیا اس کا نام حسن عسکری رکھا، اور جس نے خدا کی غیبت کو پردہ غیبت میں جا کے سمجھایا علی کو خدا نہیں سمجھتے۔ سنیے، آج بالکل الٹی بات کر رہا ہوں۔ علی کے ماننے والے علی کو خدا نہیں سمجھتے، علی کا انکار کرنے والے علی کو خدا سمجھتے۔ علی کے ماننے والے علی کو خدا نہیں سمجھتے، علی کا انکار کرنے والے علی کو خدا سمجھتے۔ میں پچھلے برس نہیں آیا تھا، اسے کہا تھا لیاقت بھائی نے، میں نے کہا میں نہیں آ سکوں گا، تو پھر انہوں نے کس سے، جبرائیل سے کانٹیکٹ کیا تھا مجلس پڑھنے کا۔ جبرائیل سے بولا تھا؟ نہیں، سکھر سے کسی صاحب کو بلایا تھا۔ کیوں؟ کہ میں خطیب ہوں، لہذا میرے برابر کے خطیب کو دعوت دی جائے گی، میرے انکار پر جبرائیل کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ علی کو ماننے والے علی کو خدا نہیں سمجھتے، علی کا انکار کرنے والے علی کو خدا سمجھتے۔ میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوایا یا علی مدد، جواب میں کیا لکھا؟ دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں گرنے لگا، میں نے کہا یا علی مدد، جواب میں کیا کہا؟ تو لے آئیے کسی اپنے کو۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر علی کے برابر ہے تو کوئی اور نہیں ہے۔ بخدا ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دو ترجمے عالم اسلام، ایک کالے کپڑے والوں کا ترجمہ ہے کہ قائم رکھ، ایک اکثریت کا ترجمہ کہ پالنے والے دکھا، پالنے والے دکھا، پالنے والے دکھا۔ دونوں ترجمے صحیح ہیں، ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ قائم رکھ وہ بھی صحیح، جو کہتے ہیں کہ دکھا وہ بھی صحیح۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کہا میرے جد علی کی ولایت کا نام صراط مستقیم ہے، میرے جد علی کی ولایت کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب دیکھیے دونوں ترجمے صحیح ہے یا نہیں۔ جو اذان میں پہلے ہی گواہی دے دیتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جہاں گواہی نہیں ہے وہاں کہتے ہیں دکھا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور جہاں ترجمہ ہے دکھا، تو منبر سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مصلی پہ کھڑے ہو کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھی، اس کی نماز کی صحت کا تعین آپ ہی کر سکتے ہیں کہ جو بغیر صراط مستقیم دیکھے نماز پڑھے اس کی نماز کی صحت کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بخاری لکھتے ہیں رسول نے کہا کہ اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ سورہ حمد میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، مرض چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو۔ پیغمبر کہتے ہیں ہر مرض کا علاج سورہ حمد میں موجود ہے۔ اب پہنچیے گا آپ، میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہی امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص مسجد میں آیا، صحابہ کبار کا مجمع تھا، اس نے کہا میرے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا، تم میں سے کوئی ہے جو جا کے علاج کرے اس کا؟ ایک کھڑا ہوا کہ میں زہر نکالوں گا۔
کہا یہ لے کر گیا. تھوڑی دیر بعد جب صحابی واپس آیا تو دوستوں نے پوچھا. اب جا کے آپ پڑھیے گا کتاب میں کہ کون تھے اور دوست کون تھے. میں تو ممبر سے وہی نام لیتا ہوں جو لینے کے قابل ہوں. میں ممبر سے وہ نام نہیں لیتا جس کے بعد تجدید وضو کرنا پڑے. تو پڑھیے محمد و آل محمد پر. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کیا ہوا زہر نکال لیا ہے؟ کہاں صحیح ہو گیا؟ کہ تمہیں آتا ہی ہے کام؟ کہ اس میں کام آنے کی کون سی بات؟ کہ پھر رسول نے بھی کہا نہیں تھا کہ سورہ حمد میں ہر مرض کا علاج موجود ہے؟ میں نے سانپ کے کانٹے پہ ہاتھ رکھ کے سورہ حمد پڑھ دی, زہر چلا گیا. یہ یقین تھا کہ سورہ حمد سے سانپ کے کانٹے کا علاج ہو جاتا ہے. سانپ کاٹے بھی تو علاج ہو جاتا ہے. اب جسے یقین تھا وہ چلا گیا, جسے یقین نہیں تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, یہ قرآن کا دباچہ ہے. پہلا سورہ تو ہے الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے. اور پھر اللہ عجیب چیز کہی کہ ہدی للمتقین, ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن قاریوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن حافظوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن ہے صاحبان تقوی کے لیے ہدایت. اس کا مطلب تلاوت کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی, حفظ کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی. اور میری آپ کی قرأت کیا؟ مخرج کی غلطی, اعراب کی غلطی, اتار چڑھاؤ کی غلطی. مرکز قرآن کی ہوئی تلاوت, جس پہ قرآن اترا اس کی تلاوت, وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. جب نجران کے علماء آئے تو پیغمبر نے قرآن ہی تو پڑھ کے سنایا تھا. قرآن ہی تو پڑھ کے سنایا تھا. وہ سوال کرتے تھے, پیغمبر قرآن کی آیت تلاوت کر دیتے تھے. وہ سوال کرتے تھے, پیغمبر قرآن کی آیت تلاوت کر دیتے تھے. تو کیا کہیں لکھا ہے کہ نجران کے جتنے آئے تھے سب کلمہ پڑھ کے گئے؟ نہیں, جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے. تو اس کا مطلب قرآن کی تلاوت نے ہدایت نہیں دی. اچھا دیکھیے, بے وقوف نہیں تھے. اگر بے وقوف ہوتے تو آل محمد کو دیکھ کے ہٹتے نہیں, اکڑ جاتے. کیونکہ آل محمد کے سامنے بے وقوف اکڑتا ہے, عقل مند نہیں اکڑتا. اندھے بھی نہیں تھے. اگر اندھے ہوتے تو حسن اور حسین کا نور نہ پہچانتے. تو اس کا مطلب اندھے بھی نہیں تھے, نہ بے وقوف تھے نہ اندھے تھے. پھر بھی قرآن کی تلاوت نے کوئی ہدایت نہیں کی. تو کہا سب کچھ تھا مگر متقی نہیں تھے. متقی ہوتے تو قرآن کی تلاوت اثر کرتی, متقی ہوتے تو قرآن کی تلاوت فائدہ دیتی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں نے خود اپنے آپ کو کسی جملے سے روک لیا, اب سمجھ آپ جائیے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے قرآن پڑھ کے. دنیا ہمیں مشرک کہتی ہے قرآن پڑھ کے. بغیر پڑھے کہہ رہے ہوتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اپنے دل سے ہمیں کافر کہہ رہے ہوتے کوئی بات نہیں تھی. قرآن پڑھ کے کہتے ہیں یہ شیعہ کافر ہیں, یہ شیعہ کافر ہیں. اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھو گے تو ایمان کفر نظر آئے گا, سنت بدعت نظر آئے گی. اور اگر متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو اسی قرآن میں نماز بھی نظر آئے گی, اسی قرآن میں مجلس بھی نظر آئے گی, اسی قرآن میں علم بھی نظر آئے گا, اسی قرآن میں عزاداری بھی نظر آئے گی. جب تک کہ تقوی نہ ہو اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تقوی کے بعد قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نہیں صرف اللہ ہی اللہ, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. نہ علی سے مانگیے نہ حسین سے مانگیے, ابھی مولوی صاحب عرض کر رہے تھے, اللہ سے مانگیے. اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی اللہ کیجئے. تو تلہار کے رہنے والوں, قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114. تو سارے سوروں کے نام خدا کے نام پہ ہونے چاہیے. کسی سورے کا نام سورہ قادر, کسی سورے کا نام سورہ رزاق, کسی سورے کا نام سورہ طٰہٰ. سارے خدا کے 99 ناموں پہ نام ہونے چاہیے. لیکن پورے قرآن میں صرف ایک سورہ ہے خدا کے نام پہ, سورہ رحمان.
باقی کوئی سورہ خدا کے نام پہ نہیں. حد ہے گائے کے نام کا سورہ ہے, چیٹی کے نام کا سورہ ہے, مکھی کے نام کا سورہ ہے, سورہ فیل, ہاتھی کے نام کا سورہ. نوجوانوں ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں. ہاتھی کے نام کا سورہ, کون سے ہاتھی کے نام کا؟ ابرہا کے ہاتھی کے نام کا سورہ. ابرہا کے ہاتھی کے نام کا سورہ. پالنے والے براق کے نام رکھ دیتا سورہ کا, رف رف کا نام رکھ دیتا. یہ کافر کے ہاتھی کا نام, دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں, یہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آنے والے کے ہاتھی کا نام. اب جملہ اگر اجازت دیں تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ خدا اگر ابرہا سے ناراض ہوتا تو ابرہا کے ہاتھی پہ سورے کا نام نہ رکھتا. آپ کو ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. خدا اگر ابرہا سے ناراض ہوتا تو ابرہا کے ہاتھی پہ سورے کا نام نہیں رکھتا. تو سب کہیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے, کوئی مصلحت رہی ہوگی, ورنہ ابرہا خدا کا دشمن, ابرہا خدا کا عطاب شدہ, پھر اس کے ہاتھی کے نام پہ سورہ. آج دنیا کہتی ہے کہ اگر علی فلاں سے ناراض ہوتے تو اپنے بیٹوں کے نام فلاں کے نام پہ کیوں رکھتے؟ اگر علی فلاں سے ناراض ہوتے تو اپنے بیٹوں کے نام فلاں کے نام پہ کیوں رکھتے؟ تو اگر خدا ابرہا سے ناراض ہوتا, درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بابا سے بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد. جس قرآن کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں صرف اللہ ہی اللہ, اس میں آدم کا قصہ بھی, اس میں ابراہیم کا قصہ بھی, اس میں موسیٰ کا قصہ بھی, اس میں عیسیٰ کا قصہ بھی. تو صرف اللہ ہی کا قصہ ہونا چاہیے تھا. اب مجھے بتائیے آج کے مسلمان کا آدم کے دور سے کیا تعلق؟ آج کے مسلمان کا یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کیا تعلق؟ آج کے مسلمان کا موسیٰ کے نیل دریائے نیل کو کراس کرنے سے کیا تعلق؟ کہ کیوں بار بار خدا نے رسول یاد کرو وہ وقت, یاد کرو وہ وقت, یاد کرو وہ وقت, پالنے والے گزرے ہوئے نبیوں کے قصے کیوں یاد کرا رہا ہے؟ کہا میں خدا ہوں, احسان فراموش نہیں. ان نبیوں کا احسان ہے دین پھیلانے میں, اس لیے تذکرہ کروں گا تاکہ احسان مندی ہو, احسان فراموشی نہ ہو. خدا احسان فراموشی کو پسند نہیں کرتا, خدا احسان فراموشی کو نہیں مانتا. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ خدا احسان فراموش کو معاف بھی نہیں کرتا, ایمان فراموش کو معاف کر دیتا ہے, احسان فراموش کو معاف نہیں کرتا. دلیل دوں آپ کو, نوح نے کہا کہ پالنے والے یہ قوم اب نہیں سدھرے گی, اس پہ عذاب بھیج دے. کہ نہیں نوح ابھی اور سمجھاؤ. کہ پالنے والے بہت تکلیف دیتے ہیں, یہ اب نہیں سدھریں گے, عذاب بھیج دے. کہ نہیں نوح ابھی اور سمجھاؤ. لوط نے کہا پالنے والے اب ان کے سدھرنے کی امید نہیں ہے, عذاب بھیج. کہ نہیں لوط اور سمجھاؤ. نوح اور سمجھائے, لوط اور سمجھائے, محمد کانٹوں پہ چلے اور سمجھائے. ابلیس نے ایک غلطی کی کہ نکل جا لانتی ہے. پالنے والے نوح سے کہا تھا اور سمجھا, لوط سے کہا تھا اور سمجھا, سارے نبیوں سے کہتا رہا اور سمجھاؤ اور سمجھاؤ. تو بھی تو ایک مرتبہ شیطان کو سمجھا دے, تو بھی تو ایک مرتبہ ابلیس کو سمجھا دے. جب نبیوں سے کہتا رہا کہ سمجھاؤ تو ایک مرتبہ تو بھی سمجھا دے. کہ تم سمجھے ہی نہیں. نوح کی قوم میں اور ابلیس میں فرق ہے, لوط کی قوم میں اور ابلیس میں فرق ہے. میں نے کہا مالک کیا فرق ہے؟ کہ نوح کی قوم نے نوح کو سنا ہے کہ نبی ہیں, لوط کی قوم نے سنا ہے کہ یہ نبی ہے, لوط کو بھی بنتے دیکھا نہیں ہے. ابلیس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنتے دیکھا دیتا ہوں, لیکن جو دیکھ کے انکار کر موقع نہیں دیتا. اب چاہے آسمان پہ آدم کو بنتا دیکھے یا غدیر میں فقر آدم کو بنتا دیکھے, جو دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا کرتا, جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیتا. بڑی توجہ رکھیے گا. مالک ابلیس پہ تیرا احسان کیا تھا جو تو نے کہا یہ احسان فراموش ہے؟ یہ احسان کم ہے کہ زمین سے آسمان پہ لا کے بٹھا لا. جس جگہ کے قابل نہیں تھا اس جگہ پہ اس کو بٹھا لا, معصوموں کی صحبت دی. اس کا مطلب اگر کسی زمین پہ پڑے ہوئے کو اونچی جگہ پہ بٹھا لیا جائے تو احسان ہے.
اگر کسی نااہل کو کسی اچھی جگہ پہ بٹھا لیا جائے تو احسان ہے. اب اگر ایسا آدمی احسان فراہم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لانتی ہونے میں, تو پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, یہ قرآن میں ذکر خدا. ابھی مولوی صاحب عرض کر رہے تھے نماز 5 نمازیں ہیں, 5 نبیوں. فجر ابراہیم سے منسوب, عشاء ظہر کہاں سے کرتے ہیں. اپنی چاہے سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رونا, کہ تھوڑے سے پھر مسائل پڑے. سکینہ دارو کیا سکینہ نے ہمارے
कलश यतीम किसे कहते हैं? शाम हाथों में खाली कूद। आपको इल्म होगा कि ये बच्ची किसकी याद में आती है? जब अब्बास पानी लेने गए थे तो सकीना ने इसी तरह तमाम बच्चों को इकट्ठा किया था। गए अभी पानी आता होगा, अभी पानी आता होगा, क्योंकि अभी अब्बास का हाथों में कूजा लेके आपके दरमियान आके खड़े हो गए। मैं आपकी मोहब्बतों के कुर्बान। आज रोने में कम 18 लोग अकबर का ताबूत उठे और उम्मे ऐसा मुमकिन है उठे और उम्मे ना आए। बीबी मालूम किसके बराबर में ज़ैनब बैठी हो, बराबर में उम्मे कुलसूम बैठी होगी। लियाकत भाई हमें पूरे मुहर्रम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किबला हालात बड़े खराब, किबला हालात बड़े दारो बहुत अरीब माएं बहनें चादर ओढ़ के मजलिस में आती हैं और चादर ओढ़े हुए वापस चली जाती। हालात तो इतने अच्छे हैं, आपके सामने ये इतनी सकीनाएं खड़ी हैं। देखिए किसी का रुखसार नीला नहीं है, न यहाँ आते वक्त रुखसार नीला है, न यहाँ से जाते वक्त रुखसार नीला होगा। हालात तो उस वक्त खराब थे जब अली की बेटियों के सर से चादर उतर रही थी। हालात तो उस वक्त खराब थे जब सकीना तमाचे खा रही थी। मैं आपकी मोहब्बतों के कुर्बान। खुदा सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में न रुला है। हारोने वालों, इमाम बुखारी लिखते हैं कि एक मुकदमा रसूल के सामने आया। एक ऊँटनी थी और उसके दो दावेदार, दोनों कहते थे ऊँटनी हमारी है। या एक मर्तबा जो असली मालिक था उसने कहा हुजूर ऐसा कीजिए कि इस ऊँटनी को ज़िबा कीजिए, अगर इसके दिल में 2 सुराख निकले हैं तो ये शख्स मुझे इसकी कीमत देगा, और अगर 2 सुराख न निकले तो मैं इस ऊँटनी की कीमत दूंगा। हुजूर ने कहा ऊँटनी को ज़िबा करो। जब ऊँटनी को ज़िबा किया और उसका दिल निकाला तो उसके दिल में 2 सुराख था। रसूल ने कहा दिल तो इसके जिस्म के अंदर था, तुझे कैसे पता कि इसके दिल में 2 सुराख? जवाब सुनोगे? मेरी माँ गौर से सुनना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने इस ऊँटनी के सामने इसके 2 बच्चों को ज़िबा किया था, मुझे मालूम था कि इसके दिल में 2 सुराख होंगे। रोने वालों, अगर जानवर के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए तो दिल में सुराख हो जाता है। अल्लाह अल्लाह उम्मे रबाब का जिगर, अल्लाह अल्लाह उम्मे लाला का जिगर। कि अकबर भी शहीद हो गया सामने, अली असगर ने भी तीर खाया सामने, क्या सुराख होंगे बीवियों के दिलों में? मैं आपकी मोहब्बतों के कुर्बान। खुदा सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में न रुला। खुदा आपको सलामत रखे। हारोने वालों, आज 18 बनी हाशिम के ताबूत निकलेंगे। एक 6 माह के बच्चे का झूला भी आएगा। खुदा इस मजलिस के सदक़े में जिनके औलाद नहीं है उन माओं को औलाद अता करे, जिनकी माओं की गोदें हरी हैं खुदा उनके बच्चों को सलामत रखे। हाज़िदान मोहतरम उम्मे रबाब कहती है कि रोने वालों, जब शहदाए करबला की नियाज दिलवाओ तो थोड़ा सा दूध मेरे अली असगर के नाम का जरूर रखते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। औलाद वालों, एक जुमला कह दूं, जो साहिब औलाद हैं, आपने अपने बच्चों को दूध उगलते देखा होगा। माँ, अक्सर बच्चों ने तुम्हारी गोदों में दूध उगला होगा,
یہ ہر ماں کے تجربے میں ہوتا ہے کہ بچہ دودھ اگلتا ہے، لیکن رباب اس ماں کا نام ہے جس نے اپنے بچے کو خون اگلتے دیکھا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے۔ رونے والوں، ہم سے کہا یہ گیا کہ تابوت نکالنے میں اتنی تاخیر کیجیے گا کہ مغرب کا وقت ہو جائے، کیونکہ اذان کے ساتھ رونا زیادہ آتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کربلا کے فجر کی نماز اذان آپ کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہو۔ جب حسین نے علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹا علی اکبر ذرا اذان تو دو، علی اکبر گلدستہ اذان پہ گئے۔ جب زینب نے فضہ کو بھیجا کہ اماں فضہ حسین سے جا کے کہو کہ اکبر سے کہے ذرا بلند آواز میں اذان کہے، ہم پھوپھیاں آخری مرتبہ اس تیری آواز سن لیں۔ حسین نے جا کے علی اکبر سے کہا بیٹا پھوپھیاں کہتی ہیں ذرا اونچی آواز میں اذان دینا تاکہ خیموں تک آواز آئے۔ علی اکبر سے ضبط نہ ہوا، کہا بابا آپ کی بہنیں میری آواز سن لیں، میری بھی تو ایک بہن مدینے میں ہے۔ کہا علی اکبر صغرا کو آواز سنانی ہے، علی اکبر اذان دو، صغرا مدینے میں اذان سنے گی۔ علی اکبر نے گلدستہ اذان پہ کہا اللہ اکبر، وہاں صغرا غش سے چونکی، کہا نانی ام سلمہ میرا بھائی علی اکبر آ گیا۔ کہا بیٹا کہاں ہے بھائی علی اکبر؟ کہا دیکھیے اس کے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی، دیکھیے اس کے اذان دینے کی آوازیں آ رہی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی نذیر رجب علی مرسی نے ایک جملہ اور لکھا، سنتے چلیے۔ وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سب بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن آل محمد میں وقت سے پہلے 3 خواتین کو بوڑھا ہوتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ایک 18 سال میں فاطمہ زہرا بوڑھی ہوئی، اسے دربار کی پیشی نے بوڑھا کر دیا۔ دوسرے لکھا کہ 7 سال میں جناب صغرا بوڑھی ہوئی، اسے علی اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ 3.5 برس کی عمر میں سکینہ بوڑھی ہوئی، اسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ میں آپ کی محبتوں کے قربان، علی اکبر نے اذان دی، اہل حرم نے اذان سنی۔ عزیزان محترم، قبل اس کے مصائب آگے لے جاؤں، جس سال علی اکبر پیدا ہوئے اسی سال شاہ روم کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے امام حسین کو مبارکباد کا خط لکھا اور کہا حسین تجھے مبارک ہو، تیرے گھر شبیہ رسول کی آمد ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ لکھا، کہا حسین میرے بھی ایک بیٹی ہے، چاہتا ہوں کہ تو اسے اپنے بیٹے کی فرزندی میں، اپنے بیٹے کی زوجیت میں، اپنی فرزندی میں لے لے۔ حسین نے خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ قاصد نے کہا مولا کیا کوئی غلط بات لکھ دی؟ کہا نہیں ذرا جواب لکھیو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا اس سے کہیو قاصد شاہ روم بہت مبارک ہو تجھے بھی، ہمیں تیری پیشکش قبول ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ تیری بیٹی سے ہم اپنے بیٹے کی شادی اس وقت کریں گے جب ہمارا بیٹا 18 سال کا ہو جائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے بیٹے کی شادی اس وقت کریں گے جب 18 برس کا ہو جائے۔ قاصد خط لے کر آیا، کہتے ہیں کہ شاہ روم نے لے جا کے قرآن کے نیچے رکھ دیا، روزانہ نکال کے دیکھتا تھا، اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے۔ کبھی ماں دیکھتی تھی، کبھی باپ دیکھتا تھا۔ یا عزادارو، ایک وقت وہ آیا جب 18 سال پورے ہو گئے۔ شاہ روم نے قاصد سے کہا جا مدینے جا اور جا کے حسین سے کہے کہ تمہارے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو ماشاءاللہ سے علی اکبر 18 برس کا ہو گیا، اب تو میری بیٹی سے شادی کر دو۔ قاصد گیا اور واپس آ گیا۔ شاہ روم نے کہا کیا جواب دیا؟ کہا کس سے جواب لیتا؟ بنی ہاشم کا محلہ تو سنسان پڑا ہوا ہے، بنی ہاشم کا محلہ تو ویران پڑا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا حسین کربلا چلے گئے۔ عزیزان محترم، شاہ روم نے کہا قاصد تو گھر بیٹھ، اپنی زوجہ کو لیا، کہا ہم چل کے حسین کو وعدہ یاد دلائیں۔ افسوس جس دن کربلا آئے اس نے
نے کہا